حضرت امام حسین کے 72 افراد تھے، جن میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی شامل، اور یزیدی لشکر کی تعداد 22,000 ہو گئی۔ 22,000 ہوئی تو عمر بن سعد نے یزید کو خط لکھا کہ اور سپاہی بھیج۔ تو یزید حیران رہ گیا، اس نے کہا صرف 72 کے مقابلے کے لیے 22,000 بھیج چکا ہوں، اب اور بھیجوں؟ حتیٰ کہ 30,000 ہو گئے۔ عمر بن سعد نے کہا یہ بھی کم ہے۔ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ 72 ہیں، یہ 30,000 ہیں، تو 72 کا مقابلہ 30,000 بھی نہیں کر سکتے۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ کوفے کے کسی بقال سے نہیں ہے، مولا علی کے لال سے ہمارا مقابلہ ہے۔ اس خاندان کا ایک ایک فرد جو ہے وہ ہزار سے تنہا لڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس خاندان کا ایک ایک فرد ہزار جنگجوؤں پہ بھاری ہے۔ اور پھر میرے محترم سامعین، جب جنگ شروع ہوئی بہت سے یزیدی سپاہی بھی مارے گئے، انہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی، جانوں کے نذرانے پیش کی۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے صرف نماز ہی پڑھنی ہے، جس کے پیچھے مرضی پڑھ لیں، یقین جانیں وہ بڑی غلط بات کہتے ہیں، یہ بڑی غلطی کرتے ہیں، فاؤل پلے کرتے ہیں، وہ بڑا دھوکہ کھائیں گے زندگی میں۔ جو یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ امام نے اپنی پڑھنی ہے، ہم نے اپنی پڑھنی ہے، لہٰذا ہم امام دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، جیسا مرضی ہو، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی پڑھنی ہے اور ہم نے اپنی پڑھنی ہے۔ اگر آج کے بعد کبھی آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آئے جی امام نے اپنی پڑھنی ہے، ہم نے اپنی پڑھنی ہے، یا کوئی بندہ آپ کے سامنے کہے، آپ نے اسے کہنا جی ذرا نماز کی نیت سنائے، تو وہ نماز کی نیت یوں سنائے گا کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز عشاء پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے، پیچھے اس امام دے۔ جب وہ کہے نا پیچھے اس امام دے، پھر آپ نے ادھر سے روک لینا ہے، آپ نے کہنا نہیں، پھر یہ تو نہ کہیں اگر آپ نے اپنی پڑھنی ہے، امام نے اپنی پڑھنی ہے، پھر یہ تو نہیں نہ کہنا چاہیے پیچھے اس امام دے۔ بھئی یہ پیچھے اس امام دے، یہ جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس امام کے پیچھے ہیں۔ اس نے اپنی نہیں پڑھنی، ہم نے اپنی نہیں پڑھنی، اس کی قبول ہوگی تو ہماری قبول ہوگی، اگر اس کی نہیں ہونی تو ہماری بھی نہیں ہونی۔ کربلا کے میدان میں اس مسئلے کی صحیح سمجھ آتی ہے کہ یہ جو یزیدی فوج کے 30,000 سپاہی تھے، یقین جانیے یہ 5 کی 5 نمازیں پڑھتے تھے۔ ادھر امام حسین کے 72 افراد تھے، آپ کا خاندان تھا، وہ 30,000 تھے۔ اذانیں ہوتی تھیں تو دونوں طرف ہوتی تھیں، اور اذانیں ایک جیسی ہوتی تھیں۔ وہ بھی 5 نمازیں پڑھتے تھے، امام حسین بھی 5 نمازیں پڑھتے تھے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء وہ بھی پڑھتے تھے اور یہ بھی پڑھتے تھے۔ وہ بھی قرآن پاک لے کے آئے ہوئے تھے، ان کے پاس بھی قرآن تھا، امامے انہوں نے بھی باندھے تھے، انہوں نے بھی باندھے تھے، داڑیاں ادھر بھی رکھی ہوئی تھی، داڑیاں ادھر بھی رکھی ہوئی تھی۔ لیکن میں پھر پہلے کی طرح کہوں گا، آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں کہ وہ جو یزیدی فوج نے میدان کربلا میں نمازیں پڑھی ہوئیں یا نہیں ہوئیں، وہ بچہ بھی کہے گا کوئی نہیں ہوئی، ان کی کوئی نماز قابل قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج 14ویں صدی کا مسلمان بھی یزید کے 30,000 سپاہیوں کی نمازوں کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے کہ ان میں سے کسی کی نماز نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ بغیر وضو کے پڑھتے تھے؟ نہیں، وضو کرتے تھے، ٹھیک ٹھاک کرتے تھے، اچھے طریقے سے کرتے تھے۔ کیا نماز کا تلفظ ٹھیک نہیں تھا؟ نہیں، تلفظ بھی ان کا بہترین تھا، عربی لوگ تھے، ہم سے بہتر تلفظ تھا۔ لیکن یقین جانیے ہمارا تلفظ بہتر نہ ہو مگر ہماری نمازیں ان سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی نمازیں کیوں نہیں ہوئیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ یزیدی امام کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے اور یہ امام حسین کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا امام کی وجہ سے وہ نمازوں سمیت برباد ہو گئے۔ پتہ چلا نماز بھی اس کی ہوتی ہے جس امام کے سینے کے اندر امام حسین کی محبت جلوہ گر ہوتی ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں سارا کنبہ قربان کر دی،
6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین کا بیٹا علی اصغر جس کی عمر 6 مہینے تھی، کربلا کے میدان میں اس طرح شہید ہوئے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حرملہ بن کاہل الاسدی نے امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کے سر کا نشانہ لے کے تیر مارا، اور اتنا خطرناک تیر مارا کہ وہ تیر حضرت علی اصغر کو ادھر لگا اور اس طرف سے باہر نکل گیا۔ ذبیح من الاذن الی الاذن، امام حسین کا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر کان سے لے کے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ جوان بیٹے علی اصغر کے سینے کے اندر یزیدی فوج کے سپاہیوں نے برچھا مارا اور چھوڑ دی، اور وہ برچھا اتنا گہرا لگا تھا، جب امام حسین نے حضرت علی اکبر کے سینے سے برچھا باہر نکالا تو ان کا کلیجہ بھی اسی برچھے کے ساتھ باہر آ گیا۔ حضرات گرامی قدر، امام حسین کے بھائی حضرت غازی عباس علمدار کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، دونوں بازو کٹ گئے، وہ دین کے اوپر قربان ہو۔ مگر کسی موقع کے اوپر بھی حضرت امام حسین نے ڈھیلا پن نہیں دکھایا، لچک نہیں دکھائی۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، وہ یزیدی فوج ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے حسین کو ختم کر دیا تھا، حسین ختم نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین پھر ہر زمانے میں اپنا فیضان کسی نہ کسی ذات کی صورت میں ہمیں بھیجتے رہے۔ جب داتا گنج بخش علی حجویری کا زمانہ آیا تو امام حسین کا جو فیضان تھا وہ داتا علی کی شکل میں جلوہ گر ہوا، کبھی وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں جلوہ گر ہوا، کبھی بابا فرید الدین گنج شکر کی شکل میں جلوہ گر ہوا، کبھی حضرت غوث اعظم کی شکل میں جلوہ گر ہوا، کبھی حضرت مجدد الف ثانی کی شکل میں جلوہ گر ہوا۔ حضرت امام حسین کا جو فیضان ہے وہ آج بھی جلوہ گر ہوگا، وہ قیامت تک بار بار رخ بدل بدل کے اپنے جلوے دکھاتا رہے گا۔ پہچان کیا ہوگی؟ اگر اپنے زمانے میں آپ کسی ایسی ہستی کو دیکھیں جو باطل کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور ذرا برابر بھی ڈھیلا پن نہ دکھائے، سمجھ لے کہ حسین کا فیضان اسی کی شکل میں جلوہ گر ہو گیا۔ بڑی آسانی سے پہچان ہو جاتی، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے زمانے میں اس ہستی کو دیکھا ہے جس کی شکل میں امام حسین کا فیضان جلوہ گر ہوا تھا، اور اس کی پہچان بڑی آسان ہے، اور پہچان اس طرح آسان ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کئی دفعہ انہیں وقت کی ظالم اور جابر حکومتوں کے سامنے ڈٹتے ہوئے، جمتے ہوئے اور اٹل موقف اپناتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور زندگی میں بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی تو اللہ نے اس مرد قلندر کے جنازے کے ذریعے ان کا مقام سب کے سامنے عیاں کر دیا۔